بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اگر دنیاوی کسی پیچیدہ مسئلے کی خاطر 1.25 لاکھ درود پاک کی محفل منعقد کی جائے تو وہ مسئلہ یقیناً حل ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر اور گاؤں والوں پر بڑی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ اس حدیث پاک سے بھی ظاہر ہے۔ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی حاجت رکھی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوات شریف پڑھے، کیونکہ صلوات پاک دکھوں، غموں اور تکلیفوں کو دور کرنے والی ہے۔ اس مشکل ترین وقت میں اداسیاں، پریشانیاں، مایوسیاں عام ہیں جو درود پاک کے وسیلے حل ہو سکتی ہیں۔ یہی اس وقت کی تقاضا ہے۔ صلوات میرے پیارے نبی کی دعا بھی ہے تو دوا بھی ہے۔ اگر کسی کامل مرد سے کبھی واسطہ پڑا ہو تو اس کی اجازت سے درود پاک کا ورد بڑھائیں، پھر دیکھو بیٹھ کے رنگ۔ وہ کامل مرد کون ہے؟ اس بات کا تعارف قرآن پاک نے خود کیا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک ھو الفوز العظیم۔ سورہ یونس۔ ترجمہ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ پہ ہی کھاہوڑی پس جنی عمر ڈوریو ڈکھسی تن ڈٹھی ڈوتھی اڑن تھیے ثوابی سرس رڑھی انہی رس وہی ونیائے مڈیہڑا۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ جن کھاہوڑی اللہ والوں نے پوری عمر دنیا سے منہ موڑ کر گزاری ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی اچھا ہے اور ان کے پاس جاؤ تاکہ تم بھی وہ فیضان حاصل کر سکو۔ حدیث پاک۔ ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید۔ اللہ کے نبی اور شہید قیامت کے دن ان پر قرب الہی کی وجہ سے ناز کریں گے۔ بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ پاک کے پاک کلام قرآن پاک کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، بغیر اپنی قرابت کے اور بغیر کسی مال کی لین دین سے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہی ہوں گے۔ جب لوگ ڈرنے لگیں گے اور غمگین ہوں گے تو یہ ہرگز غمگین نہیں ہوں گے۔ اور یہ آیت ارشاد فرمائی کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی بھی خوف نہیں ہے اور نہ ہی غم۔ ابو داؤد۔ ڈٹھو کے ڈوتھن پہ ہی کھاہوڑی پبویا نیڑے ننڈ نہ ان کے آدھی پوئے اتھن کھر کنا کھٹن خوف کھاہوڑن اگ جو۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ دیکھنے والوں نے دیکھ لیا، وہ اس طرف گئے، ان کو نیند آرام نہیں۔ وہ جس نے پائے پاؤں لگ کر پیچھے نیند گنوا کر اپنے سکون، چین، آرام ختم کر کے خوف خطرات مول لے کر ملے محبوب سے۔ حدیث پاک۔ ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دیدار سے اللہ جل جلالہ یاد آ جائے۔ تفسیر مساوی۔ وٹن ویٹھی آہیاں ڈسیو کی نہ ڈساں جہیں جھوئی ناہ کی ساکا سوں سنداں
پسیو کی نہ پساں آؤں نہ جیندی انری۔ شاہ صاحب ترجمہ: ان کے پاس بیٹھی ہوں پھر بھی دیکھ نہیں سکتی، جس جیسا کوئی نہیں، نہ ہی ایسا حسن دنیا میں کسی کے پاس ہے، ان کو دیکھ دیکھ کر میرا جی ہی نہیں بھرتا۔ ارشاد ربانی: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ سورہ العلق۔ ترجمہ: بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اس آیت مبارک سے معلوم ہوا کہ فلاح اور کامیابی کے لیے باطن کی صفائی لازم ہے۔ جس طرح استاد کی شاگردی اختیار کرنے کے سوا کوئی فن نہیں مل سکتا ہے، اس طرح مرشد کامل کی نظر کے سوا باطن کی پاکیزگی ناممکن ہے۔ شریعت جے سوجرے حلیا ساما حق، طریقت تارکیا وسرن ورک، حقیقت جے حال سی سوہاں تھیا سابق، ہوا جے ہوا حاذق محب مشاہدو تنکھے۔ شاہ صاحب شریعت کی روشنی میں حق کی طرف چلے، طریقت کو اپنا کر دنیا سے ترک تعلق کیا، حقیقت کو جان کر آگے بڑھے۔ وہ عقل مند تھے، انہوں نے ہی محبوب کا دیدار کیا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کا دامن پکڑ، یہ سفر بغیر پیر کے آفتوں، خوف، خطرے سے بھرا ہوا ہے۔ یہ طریقت کا رستہ ہے جو تم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ خبردار، اس راستے پر اپنی مرضی سے اکیلے نہیں چلو، رہبر مرشد سے منہ نہ موڑ۔ جو آدمی اپنے مرشد کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا تو ہمیشہ شیطان کے وار سے امن میں رہے گا، گمراہ اور ہلاک نہیں ہوگا۔ ایسے نہیں سمجھو کہ اگر کسی پیر کا سایہ تم پر نہیں ہے تو وسوسے پریشان نہیں کریں گے۔ سا پر سامی سکھیا جا پر جوگ جگائے، سا پر سامی سکھیا جا پر جوگ جگائے، کہیں کمائی لائے لکھا بھڑن لوک میں۔ شاہ صاحب ترجمہ: وہی کام کیا جو ایک جوگی فقیر کو کرنا چاہیے۔ کسی کمائی آخرت کے لیے وہ چھپ چھپ کر عبادت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ترجمہ: تیرے بدن میں بے معنی جان غلاف میں لکڑی کی تلوار کی طرح ہے، جب تک وہ غلاف میں ہے تو وہ قیمتی ہے، جب باہر نکالی جائے تو لکڑی کی چیز ہے۔ میدان جنگ یعنی میدان حشر میں وہ لکڑی کی چیز نہیں لے کے جاؤ، پہلے دیکھ لو تاکہ کام خراب نہ ہو۔ اس دنیا میں تزکیہ نفس کر، ایسا نہ ہو کہ قیامت میں پچھتانا پڑ جائے۔ اصل تلوار یعنی پاک روح تو اولیاء اللہ کی نصیحت ہاتھ کرو۔ تھوڑی دیر اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا 100 سالوں کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اے انسان، اگر تم سنگے مرمر ہو تب بھی اہل دل کی صحبت اور نظر کرم سے موتی ہو جاؤ گے۔ کسی حقیقی دولت والے کا دامن تھام لو، کیونکہ اس کی بزرگی سے تجھے بھی بلندی نصیب ہوگی۔ نیک کی صحبت تمہیں بھی نیک بنائے گی، جبکہ بدبخت کی سنگت تمہیں بھی بدبخت بنائے گی۔ اندھا آدمی کبھی بھی سیدھا راستہ پار نہیں کرے گا بغیر چھڑی پکڑنے کے۔ کسی رہبر کے بغیر اندھے آدمی کا چلنا خطا کھائے گا۔ گولا جے گولن جا تن جو تھی غلام،
गोला जे गोलन जा तिन जो थी गुलाम त नांगा तुंहिंजो नाम लिखजे लाहू तिन से। शाह साहिब। तर्जमा, नौकरों के भी नौकर बन जाओ, नौकरों के भी नौकर बन जाओ ताकि तुम्हारा नाम अल्लाह की राह में कोशिश करने वालों में लिखा जाए। उन कामिल मर्दों की इजाज़त से दुरूद पाक पढ़ के तो देख कैसे तू अंदर कुशादा होता है, कैसे सारे दुख गुम हो जाते हैं। जिसके सर पे मदीने वाले साईं का हाथ हो, जिसके सर पे मदीने वाले साईं का हाथ हो, वो शख्स दुनिया के तूफानों से बचा रहेगा।